ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا حل کیا ہے۔ ایک تو حل یہ ہے، ٹینشن کا خاتمہ درود و سلام کی کثرت سے ہوگا۔ ایک لاہور شریف پڑھ، یہ روحانی علاج ہے اس کا۔ لیکن کچھ دنیاوی علاج بھی ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ دنیاوی علاج اس کا کیا ہے، پہلے آپ سمجھیں۔ مسائل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ انسان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ اس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وقت آئے گا تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ آپ حل کرنے جاؤ گے پریشان رہو گے، جتنا اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اتنا پریشان رہو گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت آنے پر یہ حل ہوگا۔ جیسے کسی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، ایک مسئلہ ہے، مرد ہو یا عورت، رشتہ اس کو نہیں آ رہا ہے تو اس کی مرضی کا نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ پریشان ہے، ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے، خوب پریشان ہو رہا ہے، پریشانی بڑھتی رہے گی۔ ایسا مت کیجئے۔ آپ کو اگر مسئلہ درپیش ہے، آپ انتظار، صالح طور پر صحیح راستہ چل کر رشتہ ڈھونڈیے آپ، اور انتظار کیجئے کہ جب وقت آئے گا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ حل ہونے والا، اس کو حل ہونا ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے آپ کی کوشش سے حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچیں کہ اپنا رشتہ کسی کے بھی ساتھ دوپٹے میں باندھ لے، نہیں ہو سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وقت آنے دو، وقت سے پہلے کوئی چیز طلب مت کیا کرو، وقت سے پہلے کسی چیز کو مانگا مت کرو، وقت سے پہلے کسی چیز میں عجلت مت کیا کرو، انتظار کرو، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے اللہ پہ اعتماد کرو، وقت آئے گا تو ہوگا۔ تو اگر رشتہ نہیں طے ہوتا ہے، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صالح طور پر صحیح پاتھ سے، صحیح راستے سے ڈھونڈیے جو طریقے ہیں، مگر انتظار کیجئے وقت آنے کا، وقت آئے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 1، یہ ایسے اس طرح کے اور بھی مسائل۔ نوکری نہیں مل رہی ہے، کوشش کیجئے، کوشش کیجئے، وقت آنے پر وہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور اس کا سولوشن کا اور اس کے حل کا کوئی وقت بھی نہیں آتا، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ چھوڑ دو اس کو، اس میں مغز ماری کر کے ٹینشن مت لو۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ کسی مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر چھت کی گھر گر رہی ہو، خوبصورت بات ہے، ماضی قریب کے ایک مفکر نے بہت اچھی بات کی تھی، کوئی مجذوب اس نے کہی تھی یہ بات، مجذوبیت چھائی رہتی تھی اس شخص پر، لیکن بہت بڑی خوبصورت کی اس نے کہا کہ اگر چھت گر رہی ہو بھاگو، چھت گر رہی ہو بھاگو، بچ جاؤ گے، لیکن آسمان گر رہا ہو رک جاؤ۔ آسمان اگر گر رہا ہو تو کیا کرو گے؟ چھت گر رہی ہو تو بھاگنے سے بچو گے، آسمان گر رہا ہو تو کیا کرو گے؟ اب کہیں بھی بھاگو، بھاگ تو سکتے نہیں، اور رک جاؤ، اب تو جو چاہے وہی ہو۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ وہی جس کا حل ہے، وقت آنے کا انتظار کرو، پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا یہ کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، اس کے لیے راضی رہو۔ وہ بالکل ایسے ہی جیسے آسمان گر رہا ہو، اس کے لیے آسان مثال۔ آپ کا رنگ کالا ہے، آپ گورے ہونے کی کوشش نہ کریں، ہو نہیں سکتے، ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ آپ کے ابا کسی ایسے برادری سے تعلق رکھتے جسے آپ پسند نہیں کرتے،
آپ بدل سکتے ہیں؟ یہ آسمان گرنے کے مترادف ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر آپ کو ٹینشن نہیں لینا، بس اس پہ راضی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے یہی ہوگا. اب بدل نہیں سکتے، کچھ چیزیں تبدیل نہیں کر سکتے، تبدیل کرو گی بھی تو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تیسرا مسئلہ وہ ہوتا ہے جس کا حل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہی قسم کے مسائل لوگوں کے ساتھ زیادہ ہیں. تیسرا حل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ قسم کے مسائل زیادہ ہیں. اب اس کے حل کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، جو مسائل آ جائیں، جیسے کہ روزی کا مسئلہ، میں مالدار نہیں بن پا رہا ہوں، اس کا حل میرے ہاتھ میں، محنت زیادہ کروں، کوشش زیادہ کروں. مال کمانا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 گھنٹے کیجئے، مال آئے گا. خرچہ اپنا کم کر دیجئے، مال آئے گا. یہی مال گاؤں میں میں نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی میں، اس وقت میری عمر 37 سال کی شروعات رننگ ہے. اب مئی آئے گا انشاءاللہ تو 37 سال میری زندگی کے پورے ہو جائیں گے. لیکن میں نے اپنی بچپنے کی زندگی سے لے کے اب تک دیکھا کہ دوسرے علاقوں سے لوگ صرف ایک بدن کا کپڑا پہن کر آئے تھے، اور اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی کئی سائزنگیں، کئی کارخانے ہیں. کیونکہ میں نے ان کو دیکھا اپنے بچپنے میں، ان کو جانتا بھی ہوں، اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے وہ آئے تھے. وہ بسی میں کھاتے تھے اور وہ مالیگاؤں کی پراپر عوام سے زیادہ ڈبل ڈیوٹیاں کرتے تھے، محنت کرتے تھے. بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے کارخانے میں وہ کام کرتے تھے، ان کی اولادیں اب ان کے کارخانے میں کام کر رہی ہے، ان کی سائزنگوں میں کام کر رہی ہے. محنت اس منزل پر پہنچاتی ہے، محنت اس مقام پر پہنچاتی ہے. تو یہ اگر آپ کے ساتھ معاملہ ہے کہ آپ کی روزی میں تنگی ہے، آپ کی روزی کا کوئی مسئلہ، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، کوشش زیادہ کیجئے، محنت زیادہ کیجئے، کاوشیں اپنی زیادہ کیجئے، انشاءاللہ برکت ہوگی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا گیا من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کوشش سے کبھی پیچھے مت ہٹو، محنت سے کبھی پیچھے مت ہٹو. مالدار بننے کی کوشش کرو، محنت کرو، انشاءاللہ مالداری ملے گی، دولت ملے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. اسی طریقے سے میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، میں اچھا ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس پہ محنت کریں. آپ محنت کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا. اسی طریقے سے کچھ ایسے مسائل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، ترقی چاہتے ہیں آپ، سماج میں عزت کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کریں، محنت کریں، کاوشیں کریں، اپنا اخلاق اچھا بنائیں، اپنا کردار اچھا بنائیں، آپ کو سماج میں عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا. یہ ایسے مسائل ہیں، اس کا حل موجود ہے. قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے، محنت کیجیے، ادا ہوں گے. لیکن ان مسائل کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جب آدمی کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو آدمی کا ڈپریشن اور مایوسی اور نا امیدی بڑھتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، اچھے دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں اور اپنے مسائل ان کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ڈالیں. اچھے دوست، اس لیے کہ یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنا مسئلہ کسی دوست کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. کسی کے کندھے پر اگر آپ اپنا سر رکھ کر کے رو لیتے ہیں تو وہ چند آنسو آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں آج کل ماحول ہے، اکیلے رہنا، تنہا رہنا، سب سے ہٹ کر کے رہنا، ایک آدمی سمجھتا ہے نا میرے معیار کا کوئی نہیں ہے، میرے معیار کا کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھنا، اکیلے رہتے رہتے انسان مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے. اور اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں، جو لوگ سماج سے کٹ جاتے ہیں وہی عام طور پہ خودکشی کرتے ہیں. اس لیے سماج سے مت کٹو، سماج سے وابستہ رہو، سماج سے وابستہ. آج کل دیکھا جاتا ہے کسی کو تھوڑی سی عزت مل گئی، الگ، سماج سے کٹ جائے. دیکھ رہا ہوں میں اپنے شہر میں، تھوڑی سی عزت ملی، اپنا اسٹیٹر نہیں ہے بھئی، معیار اپنا نہیں ہے، یہ لوگ اپنے معیار کے نہیں ہے. ٹھیک، الگ، عزت ملی الگ، دولت ملی الگ، شہرت ملی الگ، لباس اچھا پہنا الگ،
کار اچھی لی الگ، یہ کم ظرفوں کی علامت ہے۔ میرے آقا سید العالمین ہو کر بھی سب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، غریب آتا اس کے ساتھ بھی، امیر آتا اس کے ساتھ بھی، مزدور آتا اس کے ساتھ بھی، اعلیٰ آتا اس کے ساتھ بھی، ادنا آتا اس کے ساتھ بھی، کچھ مل جانے پر الگ رہنا۔ یاد رکھنا ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ حضور سیدی محدث اعظمین کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت، کہتے ہیں ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ایک طریقے پر کبھی رہتا نہیں دنیا کا حال، ہر زوال را کمالو ہر کمال را زوال۔ دنیا ہمیشہ ایک اس پہ نہیں رہتی، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ تو یہ تھوڑی سی عزت ملنے پر جو 100 لوگوں سے کٹ جاتے ہو، ایک دن عزت ختم ہوگی، کٹے رہ جاؤ گے۔ تھوڑی سی دولت ملنے پہ لوگوں سے کٹ جاتے ہو، دولت ختم ہو جائے گی، لوگوں سے کٹے رہ جاؤ گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔